اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے سے گزر کر ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج شوال کی دوسری تاریخ ہے۔ شوال یہ ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے، جس کے تعلق سے احادیث کے اندر کئی ایک باتیں ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا ایک الگ طرح کا تصور لوگوں کے یہاں بنا ہوا تھا۔ اسلام آیا تو اس تصور کو ختم کیا۔ شوال کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، وہ انسان ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 30 روزے ہمارے 300 روزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ 300 روزوں کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور یہ جو 6 روزے ہم رکھتے ہیں شوال میں، اللہ رب العالمین ان کا ثواب ہمیں 60 روزوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اس طرح سے یہ 360 روزوں کے برابر ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام کا ایک فریضہ ہے روزہ، اسلام کی ایک بنیاد ہے جو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں فرض ہے۔ ہم وہ روزے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر ایام میں بھی روزے رکھا کرتے تھے بکثرت۔ لہذا اگر ہم 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پورے شوال میں اگر ہم 6 روزے رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہمیں 1 سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہے، ثواب کی نیت ہمارے دل میں ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو، اور اللہ رب العالمین کی جنت کا تصور ہمارے سامنے ہو، تو ایک مسلمان کے لیے 6 روزے رکھنا پورے مہینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ شوال کے مہینے میں ہمیں 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ نے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ عید کے اگلے دن 1 روزہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد 5 روزے کبھی بھی رکھیں، جیسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے بعض عورتوں کے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ عید کے دوسرے دن 1 روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد 5 روزے پورے شوال میں کبھی بھی رکھیں۔ تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، پورے شوال میں آپ 6 روزے جب بھی رکھنا چاہیں لگاتار رکھ لیں، چھوڑ کر رکھ لیں۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ ان کو لگاتار رکھنا ضروری ہے، یا یہ کہ عید کے اگلے دن 1 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لہذا پورے شوال میں کبھی بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے عظیم ثواب کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو شوال کا مہینہ اس ناحیے سے اہم ہے۔
شوال کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے یہ مقرر ہیں، یہ معلوم ہیں، تو شوال کا مہینہ بھی حج کے ان مہینوں میں سے ہے کہ جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے، جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے اور محدثین نے اس کا ذکر احادیث کے اندر اور اپنی شروحات میں کیا ہے، تو اس ناحیے سے بھی شوال کا مہینہ اہم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اپنے بارے میں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ہو سکتی ہے، یعنی میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اور اس کے بعد پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، ان کے والد یعنی عائشہ کے والد ابو بکر یہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں اسی طرح ہے جس طرح سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید کھانا جس طرح سے تمام کھانوں پر نمایاں ہوتا ہے، اس زمانے میں سرید کی بڑی اہمیت تھی، جیسا کہ آج مشہور کھانے ہیں جن کے خاص خاص موقعوں پر بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس زمانے میں کئی چیزیں ملا کر، گوشت اور دیگر چیزیں ملا کر ایک کھانا تیار کیا جاتا تھا جسے سرید کہا جاتا تھا، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمام عورتوں پر اسی طرح سے نمایاں ہیں جس طرح سے سرید کھانا تمام کھانوں پر نمایاں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام ہوتے ہیں تو آپ پسند کرتے ہیں کہ مجھے عائشہ کے یہاں لے جایا جائے، اور دوسری بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ہے بین سحری و نحری، میری گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی ہے۔ تو اس ناحیے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کا ذکر اس لیے کیا کرتی تھیں کیونکہ شوال کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں بدشگونی لینے کا تصور تھا، بدشگونی لینے کا تصور تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر اگر شادی کی جائے تو نحوست پیدا ہو سکتی ہے، یا یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو قریب نہیں آنے دیتا اگر اس مہینے میں شادی کی جائے یا رخصتی کی جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس تصور کو ختم کیا کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم منحوس سمجھتے ہو شوال کے مہینے کو تو یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو نکاح کیا تھا وہ شوال میں کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصتی کی تھی وہ بھی شوال کے مہینے میں کی تھی، اور مجھ سے زیادہ خوش نصیب اگر نحوست نازل ہوتی تو میرے اوپر نازل ہوتی، بدشگونی کا معاملہ ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا، کیونکہ میرا نکاح شوال میں ہوا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی،
لیکن مجھ سے خوش نصیب کون عورت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ملا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو مستحب سمجھتی تھی، پسند کرتی تھی کہ عورتوں کا نکاح شوال میں ہو اور عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو پسند کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے محدثین نے مستحب قرار دیا ہے کہ اگر شوال میں کوئی نکاح کرے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں مسلمانوں کا عمل بھی چلا آ رہا ہے کہ عام طور سے شادیاں شوال میں ہوا کرتی تھیں، عید کے بعد لوگوں کی شادیاں ہوا کرتی تھیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مہینوں کے بارے میں سفر کے تعلق سے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ بدشگونی کا مہینہ ہے، اس کے اندر نحوست نازل ہوتی ہے، اور بھی دنوں کے تعلق سے لوگوں کا یہ تصور تھا۔ جب مذہب اسلام آیا تو اس تصور کو ختم کیا کہ یہ سارے مہینے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، یہ ایام یہ دن اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، لہذا ان دنوں میں کوئی نحوست اور کسی طرح کی بدشگونی نہیں ہوتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور رب وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اس کا بندہ سب کچھ کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مہینے کے ہم نے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا۔ ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے نوافل کی پابندی کی، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، فرض صدقہ دیا، اور اسی طرح سے ہم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی، سخاوت خوب کی ہم نے پورے مہینے میں۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ جب ختم ہوا تو انعام کے طور پر اللہ رب العالمین نے ایک دن ہمیں عید الفطر کا دیا، ہم نے اس میں خوشی منائی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بچہ مشق کرتا ہے کسی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اور جب اس کی مشق کے دن ختم ہوتے ہیں تو اس کو خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اتنے دنوں تک ہم نے مشق کی اور اس کی خوشی بھی منائی، گویا کہ ایک مہینے تک ہم نے مشق کی، اور اس کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو عید الفطر کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم انعام ہم کو دیا۔ اب اس کے بعد بچے کو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ ہم نے جو مشق کی ہے ہم اس مشق کے مقصد تک پہنچ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے جو اس نے بچپن میں مشق کی ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے، مقصد بعد میں ملے گا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک مہینے کے روزے رکھے، اور اس کے بعد جب ہم فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دن عید الفطر کا دیا، اس میں ہم نے نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ اب یہ مشق ہماری مکمل ہو گئی، اب اس کا مقصد کیا ہے کہ بقیہ دنوں میں اس عبادت کا اثر نظر آنا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ایک مہینے ہم نے مشق کی، اب اگر اس کا اثر نظر نہ آئے تو گویا کہ ایک مہینے کی مشق کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کسی کام کو کرنے کے بعد ہم اس کے مقصد تک نہ پہنچ پائیں تو سمجھ لیں کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنی فضیلت ہے رمضان المبارک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین پچھلے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ قیام اللیل کرنے کے بعد پچھلے گناہوں کا بوجھ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ اب ہماری زندگی صاف و شفاف ہو گئی، ہم نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس مہینے کے گزرنے کے بعد
اگر ہمارے اندر عبادت کا اثر نظر نہ آئے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی جو مخلوق ہے رمضان، ہم نے اس کی عبادت کی، ہم نے اللہ کی مخلوق کی عبادت کی ہے۔ یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے، یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ یہ رمضان، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور یہ پورا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اس میں روزے رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو ہم تیار کریں، اور تیار کرنے کے بعد ہم استقامت پیدا کریں، جیسا کہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت، اور جنت میں بھی اور قبر میں بھی ایسے فرشتوں کا ساتھ ہوگا۔ قبر میں بھی ایسے مسلمان جن کے اندر استقامت ہوتی ہے، قبر میں ایسے فرشتے آئیں گے جو رحمت کے فرشتے ہوں گے، ان کے سوالات کے جوابات بندہ دے لے جائے گا، اور اسی طرح سے جب ان کی روح قبض ہوگی تو رحمت کے فرشتے آئیں گے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور بڑے صاف ستھرے کپڑے میں ایسے بندے کی روح کو لے جائیں گے۔ تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کن لوگوں پر؟ کہ جن کی عبادت کے اندر استقامت، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کن بات بتا دیں، کوئی ایسی مضبوط اور ٹھوس بات بتا دیں کہ جس پر میں ڈٹ جاؤں، جس پر میں جم جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے بہترین بات بتائی، ان سے کہا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت، ڈٹ جاؤ۔ نماز پڑھنا شروع کرو تو مسلسل پڑھتے رہو، روزہ رکھنا شروع کرو تو روزے رکھو، اور بعد کے ایام میں بھی روزے رکھو۔ تلاوت قرآن کرنا شروع کرو تو مسلسل قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی تھوڑی کرتے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اس انداز سے تقوی اختیار کرو کہ جس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم لوگ ڈرو نہیں، تمہارے اندر استقامت تھی، تمہارے اندر ٹھہراؤ تھا، لہذا اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت سے خوش ہو جاؤ۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے ہمیں دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے لیے استقامت اختیار کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ایسے بندے کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دی گئی، جو اللہ کو تھامے رہے۔ یعنی صرف رمضان میں اللہ کو نہیں تھامتا ہے بلکہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ایک مہینے کی ہم نے مشق کی، اب اس کا فائدہ بقیہ دنوں میں نظر آنا چاہیے۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے رمضان المبارک، قرآن کریم کو ہم نے خوب پڑھا، خوب سنا، لہذا قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ابھی بھی وابستہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی ہی صحیح، لیکن روزانہ کا ہم معمول بنائیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ بقیہ ایام میں بھی قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے۔ یہ رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو جب قرآن کریم کا دور کراتے تھے جبریل علیہ السلام تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، لہذا سخاوت ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، صرف
یہ سخاوت ہماری رمضان المبارک میں سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اور دنوں میں بھی فقراء رہتے ہیں، مساکین رہتے ہیں، بھوکے لوگ رہتے ہیں، لہذا ان کو دینے کی ضرورت ہے، ان کی خبرگیری کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ سخاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں مانگتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے، لہذا بقیہ دنوں میں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانا چاہیے، اور اپنے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے اور دیگر لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ الغرض جتنی بھی نیکیاں ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں، ان نیکیوں کا اثر بقیہ دنوں میں ہونا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین بڑی اچھی مثال کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت کے ساتھ سوت کو کاٹتی ہے، یعنی کپڑا بنتی ہے، بڑی محنت بڑی مشقت کے ساتھ کپڑا بنتی ہے، دھاگوں کو پروتی ہے، بہت محنت کے ساتھ کپڑا بناتی ہے، اور اس کے بعد کپڑے کو الجھا کر رکھ دیتی ہے، ایک ایک دھاگا پھر سے نکال دیتی ہے، یعنی بڑی محنت سے اس نے اپنا کپڑا تیار کیا، سوت کو کاٹا اور سوت کاٹنے کے بعد اس کو پھر الجھا کر رکھ دیا۔ تو بتائیے ایسے کپڑے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح بالکل آپ سمجھ لیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے اپنے آپ کو تیار کیا، اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو قید کر دیا کہ شیطان قید ہیں، اللہ رب العالمین کا فرشتہ ندا لگا رہا ہے کہ خرچ کرنے والے اور زیادہ خرچ کر، اللہ رب العالمین تجھ کو اور زیادہ عطا کرے گا، اللہ رب العالمین کا رحمت کا فرشتہ ندا لگا رہا ہے، سارے سمجھ لیجئے خیرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ ہم نے کیا، بڑی محنت سے ہم نے ایک مہینے تک اپنے آپ کو تیار کیا، اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس عورت کی طرح ہمارا معاملہ ہو جائے جو کپڑے کو تیار کرنے کے بعد ایک ایک دھاگا اس کو نکال دیتی ہے، اس کا ایک ایک دھاگا نکال دیتی ہے۔ ایک مہینے تک ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے وجود کے ذریعے ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے بعد ہمارا معاملہ یہ ہو جائے عید کی نماز پڑھتے ہی کہ صرف میزبان مسجد میں رہ جائیں، اور جو ایک مہینے کے مہمان آئے تھے وہ مسجد سے چلے گئے، پھر نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ آئندہ سال رمضان المبارک میں آنا شروع کریں گے۔ میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے استقامت کی، بہت ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی۔ اس دنیا کا ایک ایک دن اپنے آپ کو بنانے کے لیے بہت ہی اہم ہے، جنت کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور پھر اس دور میں جبکہ حادثات بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، موتیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، مہلک بیماریاں عام ہو چکی ہیں، اور عرصہ حیات اس ملک میں ہمارے لیے تنگ ہو رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، لہذا ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک مومن صرف آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ آرزوؤں پر اپنی بنیاد قائم نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ٹھوس اقدام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں آپ پورے طور پر مضبوط ہوں، اسلام کی بنیادوں پر آپ کاربند ہوں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ایمان آپ کا کامل ہو، ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، شرکیات سے پاک ہوں، آپ کفر سے پاک ہوں، اللہ رب العالمین کے فرائض کو آپ انجام دیں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے میرے بچے اعلمک کلمات، میں تجھ کو چند کلمات، چند باتیں بتا رہا ہوں، ان باتوں کو غور سے سن، اگر ان باتوں کو غور سے سنے گا اللہ رب العالمین تیرا دامن کبھی نہیں چھوڑے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے جان لے کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ رب العالمین تجھ کو یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین کو مصیبتوں میں تم اپنے سامنے پاؤ گے۔
اور جان لو کہ پوری امت مل کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا. پوری امت مل کر اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. تو مسلمان کبھی بھی خائف نہیں ہوتا ہے, کبھی بھی نہیں ڈرتا ہے, اس لیے کہ اللہ ہمارا ہے, اللہ کو ماننے والے ہم ہیں, اللہ پر ایمان لانے والے ہم ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہم ہیں. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی نفس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے اس کو موت آ جائے. موت آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے. اس لیے اگر آپ پورے طور پر فٹ ہیں, اپنے آپ کو اگر آپ نے مکمل کیا ہوا ہے تو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اللہ رب العالمین کے علاوہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں اس موقع پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کہا تھا کہ جان لو کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, آپ کی وفات کی وجہ سے تم عبادت نہ چھوڑو, تم عبادت نہ چھوڑو. صحابہ کرام اگر کسی کی وجہ سے عبادت چھوڑ سکتے تھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تم نہیں کرتے تھے, تم اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ رب العالمین پر تم بھروسہ کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے لیے ساری عبادتیں کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے تھے, اللہ کی مخلوق تھے, لہذا آپ کی وفات ہو گئی, جان لو. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت, تو اللہ رب العالمین زندہ ہے, اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو رمضان یہ اللہ کی مخلوق جو گزر گیا ہے, لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین گزرا نہیں ہے, اللہ رب العالمین باقی, وہ ہمیشہ رہے گا. لہذا ہمیں رمضان کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. لہذا آپ مسجدوں کو آباد رکھیں, مسجدیں اسی طرح سے ہماری ہونی چاہیے جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر تھیں. اسی طرح سے تلاوت قرآن ہماری زندگی کا جیسا کہ معمول بن گیا تھا, وہ معمول ہمارا بعد کے دنوں میں بھی ہونا چاہیے, اب کے دنوں میں بھی ہونا چاہیے. صدقہ و خیرات کا جو ہم نے معمول بنایا تھا, غریبوں پر فقیروں پر خرچ کرنے کا جو معمول ہم نے بنایا تھا, وہ معمول ہمارا ابھی بھی برقرار رہنا چاہیے. اسی طرح سے سخاوت کرنے کا اور لوگوں کو اپنی ذات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کا جو ماحول ہم نے رمضان المبارک کے اندر بنایا تھا, وہ ماحول ابھی بھی بنا رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.